بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے نا، میں بہت دھکے سے آ گیا. ارادہ کوئی نہیں تھا. میں حبیب رفیق میں اسپین 15 ایئرس میں حبیب رفیق میں جاب کر رہا ہوں، اور میں ہائر ہوا تھا ایز اے سینئر ایڈمن آفیسر. پھر میں جو ہماری سینٹرل ورک شاپ ہے اس کو دیکھا. پھر کانٹریکٹ سیکشن میں موو ہو گیا DHS کے ساتھ. 2007 سے لے کے 2011-12 تک جتنے بھی کانٹریکٹ ہوئے وہ میں نے دیکھے، ایگزیکیوٹ کیے. پھر ہمارا ملتان ایئرپورٹ کا پروجیکٹ شروع ہوا تو میری ذمہ داری میں آف شور پروکیورمنٹ کی ٹریٹمنٹ آ گیا، بورڈنگ ویجز، لوڈنگ ویجز. تو میں اس کی پروکیورمنٹ میں لگ گیا. تو جب ملتان ایئرپورٹ کا پروجیکٹ ختم ہو رہا تھا تو اس ٹائم گورنمنٹ میں چینج آیا. 1 سال ہو گیا تھا اس ٹائم. غالباً پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی. تو کہیں بھی پورے پاکستان میں کوئی کام نہیں تھا. تو ہمارے کافی سارے جو امپلائیز تھے وہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کو لانگ لیو کرنا پڑے گا، کیونکہ کہیں کنسٹرکشن کے کانٹریکٹ نہیں آ رہے تھے. تو ہم نے پھر ملتان رائل آرچرڈ ملتان ہے اس کا پروجیکٹ شروع کیا. اور جب وہ پروجیکٹ شروع کیا تو اب سیلز ہمیں کرنی نہیں آتی تھی. ہم نے 30% 40% پروجیکٹ بنا لیا، بیچنا آ نہیں رہا تھا. تو بس میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک آئیڈیا فلوٹ کیا. میں نے تو ویسے ہی پنگا دیا آئیڈیا فلوٹ کر کے. انہوں نے کہا جی آپ کو سمجھ آیا، آپ اس کو لے کے چلیں. تو وہ ڈیوٹی لگی. تو اللہ کا شکر ہے اس آئیڈیا کی وجہ سے سیلز کافی امپروو ہو گئی. اور بس وہاں سے حالانکہ میں 1-1.5 سال تک میں ڈپٹی جنرل مینیجر پروکیورمنٹ کام میرا ڈیزگنیشن تھا، لیکن میں کام سیلز کا کرتا تھا. تو بس وہاں سے پھر سرگودا دیکھا، اور اس کے بعد زبردستی اسمارٹ سٹی اسلام آباد میں گھس گئے. ماشاء اللہ. لیکن اس سارے سفر کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی نا، وہ امپورٹنٹ چیز تھی ڈیڈیکیشن، محنت. شوق کے ساتھ کام کریں تو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ شوق کے ساتھ کریں ہوں تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہ کرے. تو یہ کام پھر جب کیا تو شوق کے ساتھ کیا تو اللہ نے عزت بھی دی، کامیاب بھی کرایا. اور الحمدللہ میرے خیال سے اب سب سے بڑی ٹیم اگر آپ دیکھیں کوالٹی کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اسمارٹ سٹیز کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا پھر کہ آپ ہی تھے وہ آدمی جن کی وجہ سے HRL کنسٹرکشن سے موو کر کے ہاؤسنگ میں شفٹ ہو گیا. ماشاء اللہ جی، بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دیٹ جی. میں یہ کریڈٹ لینے نہیں چاہوں گا. ریزن اس کے یہ ٹیم کا کام ہوتا ہے. اصل میں حبیب رفیق کو پچھلے 60-70 سالوں سے صرف ایک ہی چیز کا پتہ ہے، وہ یہ کہ کام کرنا کیسے ہے. تو کام ہمیں کبھی کنسٹرکشن ٹیم کی طرف سے پوری ہمیں سپورٹ ملتی رہی، مشینز ہماری اپنی تھی، ڈیڈیکیشن سے کام ہوتا رہا. تو ایز اے ٹیم ہم نے گرو کیا الحمدللہ. ٹو ایڈ آن دس جی، میں جب سے 3 سال ہو گئے جی ہم کام کر رہے ہیں، تو ہماری سیلس پچ کا سب سے جو اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ باقی پتہ نہیں کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن ڈیولپر کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ڈیولپر دل سے ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اور بے ایمان بالکل بھی نہیں ہے جی. دس از اے بگ اچیومنٹ جی ماشاء اللہ. تو مجھے بھی جس طرح باقی سوسائٹیز لاہور میں ہیں، باقی پاکستان میں ہیں، بٹ ان کو دیکھیں ایک بوم پہ آتے ہوئے ٹائم لگا، 20 سال لگے پروجیکٹس کو. ایون فار دیٹ میٹر DHA کو بہت ٹائم لگا اور بڑا لیٹ جا کے مارکیٹس ان کی ڈیولپ ہوئیں. لیکن ماشاءاللہ جس طرح سکسیس HRL نے، اسمارٹ سٹیز نے اتنی جلدی گین کیا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں اس کی مین 1 اور 2 کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں جی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی نا، جو ہمیں ظاہر صاحب نے اسٹارٹ سے انسٹرکشن دی ہوئی ہے، وہ یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ایک تو اوور سیلنگ اس کی کانسیپٹ پہ نہیں جانا. ہم نے جب ملتان بھی اسٹارٹ کیا، بہت سارے لوگ انہوں نے گائیڈنس دی، جی فائلیں اتنی بھیج دو، پھر بعد جو مارچ کر دوں گے، پھر اکٹھیاں ہو جائیں گی، پھر یہ ہو جائے گا. وہ خواب کافی لمبے تھے، لیکن نہ ہماری مینجمنٹ کو سمجھ آئی، نہ ہمیں سمجھ آئی کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ جائیں. تو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو فائلز ہیں دے آر ناٹ فائلز، دے آر پلاٹس. اگر اف یو آر پیئنگ ٹل اینڈ یو ول ڈیفینیٹلی گیٹنگ پلاٹس. بلکہ ابھی آپ دیکھ لیں لاہور اسمارٹ سٹی کی ایگزامپل لے لیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے دیے ہوں گے
मैक्सिमम क्लाइंट क्या होगा 20% दिया होगा, आपको ये नज़र आता है कि ये 20% वाला काम हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पोजेशन दिए हैं इस्लामाबाद के अंदर देख लें आप जाके, वहाँ लोगों को पुश किया पेमेंट्स के लिए, तो इम्पोर्टेंट था कि हमने सबसे पहले ओवर सेलिंग नहीं करनी, और दूसरी चीज़ कि हमने डिलीवरी टाइम पर देनी है या टाइम से पहले देनी है। देयर इज़ नो थर्ड चॉइस कि हम बाद में देते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो आई थिंक इस चीज़ की पाकिस्तान के अंदर एक कमी थी, इस गैप को हमने फिल किया। लेकिन उससे बड़ा जो गैप था वो ये था कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टिपिकल लाइंस के ऊपर चल रहे थे, जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो ऐड ऑन क्या कर सकते थे, तो वो स्मार्ट सिटी के जो फीचर्स थे वो ऐड ऑन किए। और अल्लाह की शुक्र है कि ये देखें, अगर बबल हो ना तो ये ख़त्म हो जाए। आपने डिलीवरीज देखी हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, इवन सरगोदा साहिब के अंदर, ये सब के सब डिलीवर हो रहे हैं, सब की सब चीज़ें टाइम पर चल रही हैं। क्लाइंट की तरफ से ये कंप्लेंट नहीं है, अल्लाह की शुक्र है, किसी बंदे को ये नहीं सुनने में मिलेगा जी कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा साइट के ऊपर। तो ये एक सबसे बड़ा स्टैंड आउट पॉइंट है जो मेरे ख्याल से जिसने हमें इतनी जल्दी इतने